الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَصَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَ الْعَظِيمُ۔ حضرت صوفی شاہ عبداللطیف صاحب المعروف بأنا میاں صاحب سجادہ مسند رزاقیہ حکیمیہ حسنیہ جونیہ شریف اور دیگر سامعین و سامعات، تمام سننے والے اور دیکھنے والے، اس سے پہلے کہ کچھ عرض کیا جائے، آئیے ہم سب اللہ کے رسول اور ولیوں کے ولی، نبیوں کے نبی کی بارگاہ میں اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الفا الفا مرۃ وبارک وسلم۔ ہم سب کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم حضرت مخدوم وقت، مغتنم المشائخ صوفی شاہ عبدالرزاق حکیمی حسنی قدس سرہ العزیز کے عرس پاک کے حوالے سے اور ان کی یاد کے حوالے سے، ان کے خیال کے حوالے سے اکٹھے ہیں، اور ان کے تصور میں اور ان کے تخیل میں اور ان کی کلپنا میں اور ان کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کام کی طرف اشارہ کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کا ساتھ پکڑنا، سچوں کی سنگت اختیار کرنا، سچوں کا دامن پکڑنا، یہ فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح یہ بھی فرض ہے کہ اللہ کی کائنات میں سچے کو تلاش کیا جائے اور اس سے اپنی سنگت کو مضبوط کیا جائے۔ اس کا جو طریقہ ہو وہ سب لازم و ضروری ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ سامنے موجود ہوں اور ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کی نگاہ کرم اپنے اوپر لیں، اور جب موقع ملے تو ان کی زیارت اور ان کی باتوں کو سننے سے اپنے دلوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل و دماغ کو روشن کریں۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو کسی وجہ سے تو ان کے روضے پر حاضر ہوں، ان کے مزار پاک پر حاضر ہوں، اور اسی نیت سے حاضر ہوں کہ اللہ پاک تو نے کہا ہے کہ سچوں کا ساتھ پکڑو، تو سچوں کا ساتھ پکڑنے ہی ہم حاضر آئے ہیں۔ یہ بھی ممکن نہ ہو تو ان کی گفتگو ہو، ان کی چرچا ہو، ان کی باتیں ہوں، ان کی کتابیں پڑھی جائیں، ان کے ارشادات سنے جائیں، ان کا پروچن سنا جائے، ان کی لکھی ہوئی باتوں کو دہرایا جائے، یا ان کی کسی بات کو کوئی سنائے تو سنا جائے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو قبول فرماتا ہے تو اس کی ہر بات کو قبول کرتا ہے۔ اس کا دیکھنا عبادت، اس کا سننا عبادت، اس تک پہنچنا عبادت، اس کے پاس بیٹھنا عبادت، اس کے مقبرے تک جانا عبادت، اس کے مقبرے میں رہنا عبادت، اس کی لکھی ہوئی باتوں کو پڑھنا عبادت، اس کی باتوں کو سننا عبادت۔ یہ سب جلوہ گری اسی کونوا مع الصادقین کی ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ بتایا گیا کہ جو سچوں کا ساتھ پکڑے گا تو سچا دراصل اللہ سے ڈرنے میں سچا ہے، اللہ سے قربت کے معاملے میں سچا ہے، اللہ کی معرفت میں سچا ہے۔ تو جو اللہ سے خود سچ مچ ڈرتا ہے، جب اس کے پاس تم جاؤ گے تو اس ڈر کی تجلی بھی دیکھو گے
اور عجب نہیں کہ وہ تمہارے ٹھنڈے وجود میں اپنی چنگاری سے چنگاری دے دے اور تم بھی اللہ سے ڈرنے کی راہ میں کسی قدر چل پڑو۔ انہی میں سے ایک ذات حضرت صوفی عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، ایک عجیب شخصیت، ایک عجیب کشش، گروتواکرشن، ایک آکرشن، ایک ایسا وجود جس کے پاس پہنچ کے محسوس ہو کہ ہم ان کی چھتر چھایا میں ہیں، یہ ہماری اوپر اپنی نظر کرم رکھے ہوئے ہیں، ان کی کرپا درشٹی ہے، ان کی نظر عنایت ہے، یہ ہر شخص محسوس کرتا تھا اور آج بھی محسوس کرتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے اس دنیا میں ایک ایسا کارنامہ کر کے دکھایا کہ دنیا کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرتا رہا۔ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ لوگ اگر کسی عہدے تک پہنچ جائیں، کسی ذمہ داری تک پہنچ جائیں، کسی رسپانسبلٹی تک پہنچ جائیں تو وہ پھر دوسرے کاموں کے نہیں رہتے، لیکن حضرت نے یہ ثابت کر دیا کہ تم دنیا کے کسی بھی کام میں لگے ہوئے ہو، اللہ کا کام چھوٹتا نہیں ہے۔ دنیا کا کام اور اللہ کا کام، اس کے کرنے کا جو اصول صوفیوں نے بتایا تھا اور کہا تھا کہ انداز یہ ہونا چاہیے کہ کام میں اپنے کرتویوں کے نرواہ میں ہاتھ لگا رہے اور دل اللہ کی یاد میں لگا رہے۔ دست بکار دل بیار، دل یار کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہو اور ہاتھ کام میں لگا ہوا ہو۔ یہ صوفی عبد الرزاق نے اس کے ادھارن کو سچ کر دیا۔ وہ ایک ذمہ دار عہدے پر تھے، وہ راجستھان سرکار کے شکشا وبھاگ میں ایک بہت اہم، مہتوپورن، ذمہ داری بھرے عہدے پر رہتے ہوئے عہدے کا کرتویہ بھی پورا کرتے رہے اور اس کرتویہ کو بھی پورا کیا جو ان کے پیر و مرشد حضرت صوفی عبد الحکیم حسنی قدس سرہ العزیز نے ان کو عطا کیا تھا، ان کو جس ذمہ داری پر لگایا تھا۔ تو صوفی عبد الرزاق اس کا نام ہے کہ جو سنسار ذمہ داری دے اس کو بھی پورا کر دیں اور جو پیر و مرشد دے اس کو بھی پورا کر دیں۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ کیسے دنیا کو اللہ کی راہ سے جوڑا جا سکتا ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ اس رتبے پر اور اس مقام پر فائز کرے۔ وہ جہاں جاتے اللہ کی بات کرتے، وہ جہاں جاتے خدمت کی بات کرتے، وہ جہاں جاتے انسانیت کی بات کرتے، وہ جہاں جاتے مانوتا کا گر سکھاتے۔ انہوں نے کبھی دھرم کا، جاتی کا، آیو کا انتر اور فرق نہیں کیا۔ ان کے لیے سب برابر تھے، وہ سب کو اچھائی کی طرف لانا چاہتے تھے، بھلائی کی طرف لانا چاہتے تھے، انسانیت کی طرف لانا چاہتے تھے۔ ان کے پاس جو آتا وہ اس کو انسان سمجھ کے ٹریٹ کرتے تھے، ان کے پاس جو آتا وہ اسے اس حوالے سے دیکھتے تھے کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور اس کی خدمت کرنا بھی میرا فرض ہے اور اس کو بھی خدمت سکھا دینا میرے پد کی گریما ہے، میرے کرتویہ کی گریما یہی ہے کہ جو میرے پاس آ گیا ہے وہ چاہے جو ہو، چندن کے پاس آیا ہے تو چندن سے سگندھت ہو کر جائے، سگندھ لے کر جائے، خوشبو لے کر جائے، اور یہی ہوا۔ دنیا نے اس کو دیکھا، ابھی یہ اتہاس نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جس کا ورتمان لوگوں نے دیکھا ہے، چھوا ہے، محسوس کیا ہے کہ صوفی عبد الرزاق اگر چاہتے آرام کرنا تو ان کے لیے آرام کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ ایک بڑے گزیٹڈ عہدے پر فائز تھے، ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کماتے، آرام کرتے، بال بچوں کی پرورش کرتے اور سکون سے زندگی جیتے اور ایک آفیسر کی طرح دنیا سے چلے جاتے۔ لیکن انہوں نے دنیا کا درد محسوس کیا تھا، وہ لوگوں کی بیماری اور لوگوں کی تکلیف کو سمجھتے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ کیسے کسی کو اچھا بیٹا بنایا جائے، کیسے کسی کو اچھا باپ بنایا جائے،
کیسے کسی کو اچھا پتی بنایا جائے، کیسے کسی کو اچھا پڑوسی بنایا جائے، کیسے کسی کو اچھا ہندوستانی اور بھارتیہ بنایا جائے، کیسے کسی کو اچھا دھرم نشٹ بنایا جائے، یہ صوفی عبدالرزاق کا ٹاسک تھا۔ صوفی عبدالرزاق نے اس کے لیے کثرت سے سفر کیا، وہ چین سے رہتے نہیں تھے، اپنی سرکاری ذمہ داریوں کو ادا کیا، اور جو سمے بچا اس میں اس ذمہ داری کی طرف چلے گئے جو اللہ اور رسول کے ذریعے عطا ہوئی ہے۔ ہر شیخ، ہر مرشد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہوتا ہے، ان کا پرتیندھی ہوتا ہے، وہ ان کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اور جس طرح سرکار دو عالم کی یہ صفت تھی کہ وہ رؤوف الرحیم تھے، بے پناہ دیالو اور کرپالو تھے، وہ لوگوں کی بھلائی کے پرتی حریص تھے۔ قرآن نے ان کے لیے کہا حریص علیکم، یہ تو لوگوں کی بھلائی کے پرتی حریص ہیں، ان کے دل میں یہ تمنا مچلتی ہے کہ کوئی نرک میں نہ جائے، کوئی برائی کی طرف نہ جائے، کوئی گندگی کی طرف نہ جائے، کوئی نافرمانی کی طرف نہ جائے۔ یہ جو نہیں جانے دینے کی تڑپ دل میں ہوتی ہے، یہی آدمی کو نبی کا نائب بناتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے صوفی عبدالرزاق۔ وہ جس کو قبول کرتے، جس گلی سے گزرتے، بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو یا ادھیڑ، عورت ہو یا مرد ہو، سب پر صوفی عبدالرزاق کی نگاہ رحمت برستی تھی۔ لوگوں کے اندر کرانتی آتے ہوئے، انقلاب آتے ہوئے دیکھا گیا۔ جو مذاق اڑاتا وہ بھی جب سامنے آتا تو مذاق بھول جاتا، اس کا انداز بدل جاتا، اس کے جینے کا سلیقہ بدل جاتا، طریقہ بدل جاتا۔ وہ باتوں باتوں میں انسان کی کایا پلٹ دیتے۔ ان کی نگاہوں میں تاثیر تھی۔ جس کی نگاہ ان کی نگاہوں سے چار ہوئی، اس نے محسوس کیا کہ یہ نگاہیں، یہ آنکھیں کوئی معمولی آنکھیں نہیں ہیں، یہ وہ آنکھیں ہیں جو آنکھوں کے اندر پرویش کر جاتی ہیں، یہ وہ آنکھیں ہیں جو انسان کا وچار بدل دیتی ہیں، یہ وہ آنکھیں ہیں جو ششٹاچار بدل دیتی ہیں، یہ وہ آنکھیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے مرید بنا دیتی ہیں، ہمیشہ کا چاہنے والا بنا دیتی ہیں۔ یہ صوفی عبدالرزاق کی وہ کہانی ہے جو ان سے ہر ملنے والے سے سنی جا سکتی ہے۔ سب کے پاس اپنا ایک اتہاس ہے، سب کے پاس اپنا ایک پریچے ہے کہ وہ بتائے کہ کیسے وہ صوفی رزاق کے پریم میں مبتلا ہوا، کیسے ان کے پرتی آکرشت ہوا۔ ہر ایک مرید کے پاس، ہر ایک چاہنے والے کے پاس، ہر ایک دیوانے کے پاس ایک کہانی ہے، اور یہ کہانی کچھ کہہ رہی ہے۔ وہ اتنے بڑے تھے کہ بڑے سے بڑا انسان بھی اپنے شریر کے اعتبار سے نگاہ اٹھاتا تھا تب ان کو دیکھ پاتا تھا۔ وہ دیکھنے میں بھی بڑے تھے، محسوس کرنے میں بھی بڑے تھے، وہ یقیناً بڑے تھے۔ اللہ نے ان کو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے بڑا بنایا تھا۔ بھاشا اتنی مردو تھی، ایسی میٹھی بولی بولتے تھے، اس انداز سے بولتے تھے کہ یہ سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ کوئی ان کی بات سن لے اور اس کو ان کی باتوں کی مٹھاس اپنا غلام نہ بنا لے، اپنے قریب نہ کر لے۔ یہ صوفی عبدالرزاق، انہوں نے ایک نظام بنایا تھا، ایک سسٹم ڈیولپ کیا تھا۔ یہ صرف مرید کر کے چلے نہیں جاتے تھے، یہ ایسے پیر نہیں تھے کہ مرید کر دیا اور اس کے بعد نہ مرید کو دیکھا نہ مرید نے پیر کو دیکھا۔ نہیں، یہ وہ مرید کرنے والے پیر تھے جن کا ہر مرید سے ایک پکا، سچا، نکٹتا کا رشتہ تھا۔ وہ جب یاد کرتا پیر کو قریب پاتا، وہ بھول جاتا تو پیر اس کو قریب کرتے۔ یہ تھے صوفی عبدالرزاق۔ یہی وجہ ہے کہ پورا پریوار، پورا علاقہ، پورا جنریشن ان کا ہو گیا۔ اور یہ سب اس لیے ہوا کہ ان کے اندر ان کے پیروں نے وہ گروتواکرشن دیا تھا کہ وہ پیروں کے کام کو آگے بڑھا سکے۔ وہ پٹنہ بھی آتے تھے، وہ ہندوستان کے کونے کونے میں جاتے تھے، اور جدھر جاتے تھے کبھی انہوں نے کھانے، پینے، پہننے، اوڑھنے
گھومنے ٹہلنے کی بات نہیں کی، بات تو وہی تھی کہ پیر نے ایک کام پر لگایا ہے، ہم اس کام کو کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں چلنا بھی ہو جاتا ہے، پھرنا بھی ہو جاتا ہے، اٹھنا بھی ہو جاتا ہے، بولنا بھی ہو جاتا ہے۔ اصل تو کام ہے۔ جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے وہ ڈپارٹمنٹ بھی ان کی سگندھ اور ان کی مریادہ کو بہت نکٹتا سے دیکھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ دیکھنے میں تو یہ بھی آدمی ہے، لیکن اسی طرح جس کی طرف مولانا روم نے اشارہ کیا ہے کہ دو چیزیں لکھنے میں بالکل ایک ہوتی ہیں، شعر لکھو یا شیر لکھو، دونوں لکھا ایک طرح جائے گا، نقطہ ایک ہوگا، حرف ایک ہوگا، لکھاوٹ ایک ہوگی، گنتی بھی شبد میں جتنے اکچھر ہیں وہ بھی سیم ہوں گے، لیکن ایک طرح دکھنے والا یہ دونوں شبد شعر اور شیر انتر اتنا رکھتا ہے کہ شعر وہ ہے جو جیون لے لیتا ہے، پھاڑ کھاتا ہے، مار ڈالتا ہے، اور شیر دودھ کو کہتے ہیں جو جیون دیتا ہے۔ صوفی عبدالرزاق دیکھنے میں تو انسان تھے، لیکن اتنا انتر تھا، اتنا فرق تھا کہ ہر انسان اس فرق کو محسوس کرتا تھا کہ یہ آدمی کے لبادے میں یہ کون ہے، اس میں کیا خوبیاں ہیں، اس میں کیا اچھائیاں ہیں۔ میں نے بھی ان کو بہت قریب سے دیکھا تھا، کئی بار میری ملاقات تھی، اور جب ملاقات ہوئی میں ان سے پربھاوت ہوا، میں ان سے متاثر ہوا، میں نے بھی ان کی کشش محسوس کی۔ وہ جس قدر ادب کرنے والے، انوشاسن برتنے والے اور جس محبت سے پیش آنے والے، کوئی بدنصیب ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو پیدائشی طور پر بدقسمت ہو، وہی صوفی عبدالرزاق کی بھلائیوں کو دیکھ نہ سکا ہوگا۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ سورج کو نہیں دیکھنے والا قصور اس کا ہے، سورج کا نہیں ہے۔ سورج تو اپنے تیج کے ساتھ اور اپنے پرکاش کے ساتھ پرتی دن نکلتا ہے، اب نہیں دیکھنے والے کی آنکھ ہی نہیں ہے تو اس میں سورج کا کیا قصور۔ صوفی عبدالرزاق انہی لوگوں میں سے تھے کہ لاکھوں میں سے ان کو نہ کبھی بھولا جا سکتا ہے نہ بھلایا جا سکتا۔ میری دعا ہے کہ ان کا کام آگے بڑھے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت شروع میں تلاوت کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت پنکتی میں اپنے نبی کے کاریہ کلاموں اور ان کی ذمہ داریوں اور ان کے کرتویوں کے پرتی اشارہ کیا ہے کہ نبی کو بھیجا کیوں، نبی کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، تاتپرج کیا ہے۔ تو فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، وہی اللہ ہے جس نے تم لوگوں کے درمیان ان کو بھیجا ہے۔ کام کیا ہے ان کا؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ اللہ کی آیات کو سناتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دکھاتے ہیں، یعنی ان کی باتوں سے اللہ یاد آتا ہے، اللہ کے وجود پر گواہی بنتی ہے۔ یہ جب بات کرتے ہیں تو وہ اللہ یاد آتا ہے جو اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، نبیوں کے ذریعے مدد کرتا ہے، ولیوں کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ تو جب کوئی مددگار آ جائے تو وہ مددگار خود سے نہیں آیا، اللہ نے بھیجا ہے، یعنی مددگار خود اللہ کی نشانی ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، تو اللہ اتنا بڑا مہربان ہے کہ وہ مدد کرنے کے لیے مددگار بھی بھیج رہا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اور دوسرا کام نبی کا یہ ہے کہ تم جو دنیا میں آ کر گندے ہو گئے ہو، اپنے برے کاموں سے، بری سوچ سے، چھوٹے کاموں سے، برے خیالات سے، تمہارے اندر جو گندگی پیدا ہو گئی ہے، چاہے ظاہر میں ہوئی ہو یا باطن ہوئی ہو، تو سنو، نبی کا کام یہ ہے کہ یہ تم کو ستھرا کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، دھو پوچھ دیتے ہیں، یعنی خود گریما مئے ہیں، تم کو بھی گریما سے بھر دیتے ہیں، تم پر بھی مہربانی کرتے ہیں، خود تو ستھرے ہیں، تم کو بھی ستھرا کر دیتے ہیں، خود تو پاک ہیں، تم کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ یہ پاک کرنا بھی نبی کی ذمہ داری ہے،
اور تیسری ذمہ داری بتائی گئی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، یہ جینا سکھائیں گے، یہ بولنا سکھائیں گے، یہ رہنا سکھائیں گے، یہ دنیا میں چلنا سکھائیں گے، یہ دنیا میں جینا سکھائیں گے، اور اس طرح سکھائیں گے کہ یہاں کماؤ گے اور آخرت میں جا کر کھاؤ گے۔ یہ تینوں صفت قرآن میں نبی کے بارے میں بیان کی گئی، لیکن اس میں ایک بڑی لطیف بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کے اس کام کو اللہ تعالیٰ نے جس فعل میں اور جس ورب میں اور جس کریا میں بیان کیا وہ عربی میں مضارع ہے، اور مضارع ایسی کریا کو کہتے ہیں جس میں ورتمان بھی ہو بھوشیہ بھی ہو، یعنی یہ نبی آیت سناتے ہیں، سنائیں گے، پاک کرتے ہیں، پاک کریں گے، یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، دیتے رہیں گے۔ اسی تیور سے، اسی آہنگ سے، اسی سمبودھن نے یہ طے کر دیا تھا کہ نبی کا کام ختم نہیں ہونے والا ہے، نبی کے کام کو ولی آگے بڑھائیں گے، اور ولی کا کام بھی نبی کا کام ہوگا، یعنی ولی جو کچھ کریں گے وہ نبی ہی کے کام کا بڑھنا ہوگا، برکت ہوگا، اسی کی رحمت ہوگی۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ آج سے چند ورشوں پہلے تک نبی ہی کا کارخانہ عبد الرزاق کی شکل میں جاری تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی نشانی دکھاتے تھے، اور ایسی نشانی دکھاتے تھے کہ بھولے سے بھولا بھی اللہ کو یاد کر لے۔ وہ اللہ کی آیات سناتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ پاک کرتے تھے۔ ان کے پاک کیے ہوئے کو پاکی کا احساس ہوتا تھا۔ جو مرید ہو جاتا، جو ہاتھ پکڑ لیتا، جو ان کے سلسلے میں آ جاتا، ایسا لگتا کہ میاں نے پاک کیا بھی ہے اور میاں پاکی کے رکھوالے بھی ہیں۔ اس پاکی کو صوفی عبد الرزاق کے ہاتھوں سے پاک ہونے والا جانتا ہے، اور وہی تو سکھاتے تھے جینے کا گوڑھ رہس۔ وہ رہس کیا ہے؟ یہ سب گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت اور ان کا پرتیندھتو یہی تو تھا جو صوفی عبد الرزاق میں پایا جاتا تھا۔ اللہ نے ان کے جانشین کو جو انا میاں کے شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے، اور جن کے پاس حضرت صوفی عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ کی رضا شامل ہے، ان کی مرضی شامل ہے، ان کی پشت پناہی شامل ہے۔ انا میاں کی پیٹھ پر حضرت عبد الرزاق کا مبارک ہاتھ ہے، پشت پناہی ہے، وہ خود کھڑے ہیں، ان کے پیران کھڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انا میاں بھی اسی راستے پر، اسی پد چنھ پر چل رہے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، صحت مند رکھے، تندرست رکھے، اور اپنے پیروں کے انداز اور اطوار اور ان کے ٹریڈیشن اور ان کی گریما مائے پد چنھوں پر چلنے کی ان کو بھرپور صلاحیت عطا فرمائے۔ اور بلا شبہ یہ چل رہے ہیں۔ ان کے کام کرنے کا انداز بھی ان کے اپنے پیر، اپنے مرشد، اپنے میاں، اپنے پتا کی یاد دلاتا ہے۔ ایک جھلک میں ایسا لگتا ہے جیسے صوفی عبد الرزاق گئے نہیں ہوں، یہی موجود ہوں۔ جو دیکھنا چاہے وہ ادھر اگر نہ دیکھ سکا ہو تو صوفی عبد اللطیف عرف انا میاں کو دیکھ لے، اس کو یہ اطمینان ہوگا کہ قد، کاٹھی، رنگ، انداز، اطوار، بول چال سب میاں سے ملتا جلتا ہے۔ گویا میاں نے روپ بدل دیا ہے، میاں نے روپ کو چینج کر لیا ہے۔ کل عبد الرزاق تھے، آج عبد اللطیف ہیں۔ کل اللہ کے اسم رزاق کی تجلی تھی، آج اللہ کے اسم لطیف کی تجلی ہے۔ اللہ اس خانوادے کو آباد و شاداب رکھے، سلامت رکھے، اور ان سے دنیا کو بھلائی کی تعلیم، اچھائی کی تعلیم ملتی رہے، برابری کی تعلیم ملتی رہے، محبت کی تعلیم ملتی رہے، عشق کی تعلیم ملتی رہے، پیار ملتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے مانوتا کو، انسانیت کو، سنتتا کو مضبوط فرمائے، اس کی بنیادوں کو مضبوط کرے۔ میری بھی دعائیں شامل ہیں، اور ہم بھی حضرت صوفی عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کے گواہ ہیں، اور انہی کے فیض کو عام کرنے کی دعائیں صوفی عبد اللطیف عرف انا میاں کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کی ذات پر رحمتیں فرمائے، ان کے قبر مبارک پر
اللہ کا نور برسے، نور اللہ تعالی مرقدہ وقدس اللہ تعالی سرہ، اللہ ان کے رازوں کو بھی پاکیزہ فرمائے، آمین۔